دوستو، پاکستان اور بھارت دونوں سائڈ پہ جمہوریت کو بھرپور خطرہ ہے۔ پاکستان میں تو خیر جمہوری ادارے کبھی مضبوط نہیں ہوئے، کئی دفعہ ڈکٹیٹرشپ اسٹیبلش کی گئی اور ڈکٹیٹوریل رجیمز کو ہم نے اور آپ نے بڑے آسانی سے قبول بھی کیا، اور ان تمام ڈکٹیٹرز کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی دی گئی۔ جوڈیشری کی جانب سے ہمارے محترم ججوں نے مکمل طور پہ اس کو پولیٹیکل لیجیٹیمائز کیا۔ اسی طرح ہم نے ایک لمبا سفر یعنی 7 دہائیوں کے سفر میں کبھی بھی حقیقی جمہوریت نہیں دیکھی۔ ریاست لیول پہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک سٹرکچر تھا جہاں پہ جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس کو ٹرانسفارم نہیں کیا جاتا، لیکن سوسائٹل لیول پہ یعنی معاشرتی لیول پہ، سوسائٹی کے لیول پہ بھی ہمیں اس طرح سے ایک خاص قسم کی آئیڈیالوجیکل ٹریننگ دی گئی یا آئیڈیالوجیکل انڈیوس ایجوکیشن دی گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جمہوری رویے کبھی بھی قائم نہیں ہوئے۔ کیونکہ جیسے پہلے ولاگ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب جمہوری رویے معاشرے سے ختم ہوتے ہیں تو آپ جتنی بڑی اسمبلی بنائیں، جتنا بڑا پارلیمان بنائیں یا سپریمیسی یا پارلیمنٹ کی بات کریں تو وہ بالکل میننگ لیس ہے۔ وہ جمہوریت اوپر قائم نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر تعلیم و تربیت میں جمہوریت کا عنصر شامل نہ کیا جائے۔ تو اینی ویز دوستو، آج کل ایک بڑا کمپلیکس مسئلہ چل رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے یوٹیوب کے دوست بھارت کے مختلف لوگوں کو اپنے چینلز پہ بلا کے پاکستان میں جمہوریت پر لیکچر دلواتے ہیں اور باقاعدہ تبلیغ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی پاکستان میں جمہوریت تو کیوں نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ پہ بات کرتے ہیں۔ اور موسٹلی میں نے دیکھا وہ وہی لوگ ہیں جو ہندوتوا کے سپورٹر ہوتے ہیں، جو اس وقت بھارت کے اندر ایک مثال میں لوں گا، ایک ڈاکٹر ابھیشیک مشرا فار ایگزامپل، ہمارے مختلف دوستوں کے یوٹیوب چینلز پہ میں نے دیکھا کہ وہ آ کے پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یار پاکستان میں ٹھیک ہے جمہوریت قائم نہیں ہوئی، ہم سب سمجھتے ہیں، ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کے مختلف ادوار میں جمہوری نظام کا گلا گھونٹا گیا، تب سے جب سے مسٹر جناح جو ہے خود گورنر جنرل بنے، اور اس کے بعد ہم نے کبھی بھی مسلم لیگ نے کبھی بھی جمہوریت کا جھنڈا نہیں اٹھایا، کیونکہ مسلم لیگ بنیادی طور پہ وہ بہار میں، یو پی میں، بنگال میں یہ تحریک پیدا ہوئی اور وہاں پہ ان کی روٹس تھی۔ جس خطے میں پاکستان بنا یہاں مسلم لیگ کی کوئی روٹس نہیں تھی، اس لیے وہ کوئی اسٹرانگ جو ہے سویلین سپریمیسی قائم کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ اس کی جڑیں تھی نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں جو نان پولیٹیکل فورسز تھے یعنی سول اور ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا بیوروکریسی تھی، اس نے اوور کم کیا، اس معاشرے کو کنٹرول کیا۔ یہ مثال تو ہمیں اور آپ ہر وقت ہم اور آپ دیتے ہیں، اور ہمارے تاریخ دان سب اس پہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو چھپانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں جب اس پہ بات ہوتی ہے، چاہے ڈاکٹر اشتیاق احمد ہوں، چاہے پرویز ہود بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، عائشہ جلال ہو، ہمارے دوست شہزاد غیاث ہو جو اپنے ویلاگس میں اپنے جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر جو ڈسینٹنگ وائسز ہے ان کو سنا بھی جاتا ہے اور اس پہ بڑے مزے سے بات کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے یہاں یہ خوشائن بات ہے کہ جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن قائم ہو رہی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، لیکن بعض ہمارے دوست جو ہے اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے، صرف ویورشپ کے لیے انڈیا سے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پروگرامز میں جو خود جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔ جو بندہ ہندوتوا کو مانتا ہو، ابھیشیک مشرا جیسا آدمی، وہ ہمیں اور آپ کو جمہوریت کیا سکھائے گا؟ ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت ایک ہندو راشٹریہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا راشٹریہ ہے جہاں پر ہندوازم کے علاوہ کسی کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان کے اندر کچھ ہمارے ایکسٹریمسٹ دوست یہ کہتے ہیں یا ایکسٹریمسٹ فورسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہمارا ہے، ہم مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ تو ان میں اور ہندوتوا میں تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے غیر جمہوری رویے ہیں اور دونوں جو ہے اپنے ملک کو سیکولرزم، جمہوریت، برداشت، ٹولرنس سے دور لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم ایسے معاشرے قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارا مستقبل ایسا ہو؟ ہمارے بہت سارے روشن خیال
اور ایجوکیٹڈ جو ولاگرس ہیں یا یوٹیوبرس ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں پروگرام میں پہلے اس کے کریڈینشیل ضرور دیکھیں وہ خود کتنا جمہوری ہے۔ میں ڈاکٹر ابھیشیک مشرا جیسے لوگوں سے پاکستان کے تاریخ کو سننا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ایک باعث اور تعصب کے ساتھ آتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اشتیاق احمد بات کریں، بالکل جنون بات ہے، کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ کیا، زندگی گزاری ہے۔ پرویز ہود بھائی کی بک ہے، وہ آپ لا کے ڈسکس کریں۔ عائشہ جلال کا جناح سول اسپوک پرسن وہ لائیں، اس پہ ڈسکشن کریں۔ اور کتابیں ہیں پاکستان میں کہ عزیز کا مرڈر آف ہسٹری پڑھیں، اس پہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے، اس پہ ڈسکشن بھی ہوتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ، اس پہ لوگ سنتے ہیں اور سن کے ایک انفارم ڈیسیشن بناتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لے یہ ایک حقیقت ہے، 2 بھارت اور پاکستان 2 ممالک ہیں، یہ 2 ملک بنے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت چیلنج ہے کہ تاریخ کو سمجھتے ہوئے آگے کے لیے بہتر راہ کا تعین کیسے کریں۔ پاکستان میں ہم یہی بات کا رونا تھا کہ ہم جمہوریت کو فعال نہیں کر سکے، بنا نہیں سکے، اب ہمیں رونا ہے انڈیا پہ۔ انڈیا میں بہت زمانے تک جواہر لال نہرو جیسا جو لبرل یا سوشلسٹ سیکولر آدمی انڈیا کا پرائم منسٹر رہا، انڈیا میں بہت زمانے تک ایک سیکولر ٹریڈیشن بھی رہا، کانسٹیٹیوشن بنا، بہت 1949 میں کانسٹیٹیوشن بنا۔ امبیڈکر جیسے انسان کو، بندے کو جو لوور کلاس سے تھا، ان کو ذمہ داری دی گئی، ان کے ساتھ ٹیم بنائی گئی اور بہترین کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جو وہاں کے لوگوں کی جو ملٹی کلچرلزم تھا اس کی ریپرزنٹیشن تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، اب وہ سارا انڈیا اس وقت ایک سفرن آئیڈینٹی یا سفرنائز ہو گیا ہے، جس کے اندر ہمیں صرف یلو نظر آتا ہے، جس میں بی جے پی کا رنگ نظر آتا ہے، اور بی جے پی ہمیں تاریخ کی مکمل طور پہ تاریخ کو مرڈر کر رہی ہے۔ تاریخ کا جو اصل حقیقت ہے، جس طرح پاکستان میں پہلے ہوا اسی طرح بھارت میں بھی ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ بی جے پی جس طرح سے ایک نئی تاریخ لکھ رہی ہے، ایک نئے راشٹر کی بات کر رہی ہے، ایک ایسا راشٹر جس میں مسلمانوں کو اور مائنارٹیز کو کوئی رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اور ایک ایسی ہندو سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی لے کے آ رہے ہیں جس کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ دے آر کریٹنگ اے نیو ہسٹری، اور جس طرح ہمیں ایک نیو ہسٹری بنائی گئی، ہمارے یہاں نہ تو پارس کو پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہ تو رنجیت سنگھ کو پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہ تو راجہ داہر کو پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں کسی کو بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری اپنی تاریخ ہم نے باہر سے جو امپورٹڈ لوگ تھے جو یہاں آ کے لوٹ مار کرتے رہے، اس کو ہم نے ہیرو بنایا۔ یہ ہم مانتے ہیں پاکستان میں ہوا، یہی چیز بھارت میں ہو رہی ہے، اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، اور بڑی بھیانک طریقے سے ہو رہی ہے۔ اس لیے جو انڈیا نیا بن رہا ہے وہ انڈیا بہت خوفناک بن رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فیشسٹ ٹینڈنسیز آ رہی ہیں، اور ہمیں اور سب کو مل کے، آپ کو مل کے، نہ صرف پاکستان کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا ہے، ہمیں بھارت کے بارے میں بھی سوچنا ہے، کیونکہ اگر یہ 2 ممالک غیر جمہوری طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک جنونی کیفیت میں جاتے ہیں تو اس سے پورے خطے کے لیے بہت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جس کا ہمیں نظر آتا ہے آگے اگر مودی کی حکومت اور مضبوط ہو جاتی ہے، ہندوتوا کی فلسفی اور انٹیگریٹ کرتے ہیں کارپوریٹ کلچر کے ساتھ، اور ایک اکنامک اور پولیٹیکل جو سنگم ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، تو پھر ساؤتھ ایشیا کے مستقبل کے لیے بڑے خطرات ہیں دوستو۔ اس لیے ہمیشہ پرنسپل یونیورسل ہونے چاہیے۔ اگر آپ لبرل ہیں، ڈیموکریسی پسند ہیں، تو آپ اپنی لیجیٹیمیسی کسی بھارت کے ابھیشیک مشرا سے نہ لیں پلیز۔ آپ کے پاس بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو پروگرام میں بلائیں اور تاریخ پہ بات کرائیں، اور مشرا سے یہ کہیں کہ آپ پہلے اپنے تاریخی حقائق کو صحیح کر لیں، اپنے ریکارڈ کو ٹھیک کریں، اور بھارت کی جو تاریخ ہے جس کو مسخ کیا گیا ہے اس پہ آواز اٹھائیں، تو پھر ہم آپ کو بھی ویلکم کہیں گے۔ تو بہت شکریہ دوستو، ہمیں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہوگی۔